ان کی شرارتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینے میں جو مسلمان مکے کے ہیں اور خود مدینے کے ہیں ان سب کو وہ لوگ دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور وہ لوگ یہ پیغام دینا شروع کر دیے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے ان کو ختم کریں گے، ان کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹیں گے، ان کے بچوں کو اور ان کے نوجوانوں کو کاٹ دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں نے بار بار کہا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز چل رہی ہے۔ آج 32واں پارٹ آپ حضرات کے سامنے آنے والا ہے۔ 32ویں قسط آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں جہاد کی جو فرضیت ہوئی تھی، جنگوں کی جو فرضیت ہوئی تھی اور کس وجہ سے جنگیں اسلام کے اندر فرض ہوئی، واجب ہوئی اور اس کے کیا شرائط تھے، ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں جنگ جو شروع ہوئی اس کی کیا وجہ تھی، اگر جنگ نہ کی جاتی تب انسانیت کا، اسلام کا ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کا کیا نقصان ہوتا۔ ان چیزوں کو آج جانتے ہوئے آخر میں انشاءاللہ ہم بے پردگی اور بے راہ روی اور اولاد کی تربیت سے جو امت غافل ہے اس پر بھی انشاءاللہ کچھ دیر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ مکے کے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے کرتے مدینہ تک پہنچ گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کس کس انداز سے ستایا گیا، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، آپ کی جان لینے کی کوششیں کی گئیں۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ ہجرت فرمائیں، اور مدینے والوں کے دلوں کو اللہ رب العزت نے ایسا نرم کیا تھا اور ان کا استقبال کا وہ انداز تھا کہ رہتی دنیا تک ان کا استقبال یاد رہے گا کہ مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو جو مکہ مکرمہ سے آئے تھے انہوں نے اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے ان لوگوں کا من ابھی بھرا نہیں تھا، ان کی شرارتیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینے میں جو مسلمان مکے کے ہیں اور خود مدینے کے ہیں ان سب کو وہ لوگ دھمکیاں دینا شروع کر دی، اور وہ لوگ یہ پیغام دینا شروع کر دیے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے ان کو ختم کریں گے، ان کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹیں گے، ان کے بچوں کو اور ان کے نوجوانوں کو کاٹ دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں نے بار بار کہا، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں آنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں تھا، سکون نہیں تھا، آپ سو نہیں پاتے تھے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایتیں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے باوجود رات جاگ جاگ کر گزارتے۔ آپ کی تمنا ہوتی اور آپ کی خواہش ہوتی کہ کوئی آئے اور پہرا دے اور میں سو جاؤں، اور ایسا ہوتا۔ صحابہ اکرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوتے، آپ سے فرماتے کہ آپ آرام فرمائیں، ہم آپ کا یہاں پہرا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے۔ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ پورے صحابہ اکرام جو مدینہ منورہ میں تھے ان کو ڈر تھا، ان کو خوف تھا، ان کو اندیشہ تھا، اس لیے کہ بار بار وہ لوگوں کی الغاز
کفار تھی، بار بار ان کا پیغام یہ آتا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ان کے گھر کے اندر گھس کے ہم ان کو ختم کریں گے، اس لیے صحابہ کرام بھی چین سے سو نہیں پاتے تھے۔ اس انداز کا جب معاملہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اگر آپ پر ظلم ہوتا ہے، آپ کے ساتھ قتال ہوتا ہے، تو آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ بھی قتال کریں، آپ بھی ڈیفنس کریں، آپ بھی لڑیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور چیلنج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم جان رہے ہیں کہ پوری زندگی کا ہر معاملہ ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک اسٹریٹجی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام ہوا کرتا تھا۔ تو اب یہ جو دشمن ہے جو حملہ کرنے کے در پہ ہے، جو بار بار کہتا ہے کہ گھر میں گھس کے ہم تمہیں ماریں گے، تو ان کے لیے ایک رننیتی بنانے کی ضرورت تھی، ایک پلاننگ کی ضرورت تھی، ایک اسکیچ بنانے کی ضرورت تھی، اور ایک اچھے انداز سے ان کا مقابلے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اختیار فرمائیں، جس طرح سے جنگ کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، میں اس کو آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ باہر کا یہ معاملہ تھا، خود اندر مدینے میں بھی دشمن تھے، عبداللہ ابن ابی کے ذریعے سے دشمن مدینے کے اندر تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں بھی منافقین ایسے تھے جو کہتے تو تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے اور صحابہ اکرام کے اور اسلام کے وہ دشمن تھے۔ ان سب سے نمٹنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پلاننگز کی، ایک یہ کہ مکے والے جو اپنا مال تجارت لے کر ان لوگوں کو کمزور کرنا ضروری تھا، وہ بڑے تکبر میں تھے، وہ اپنی طاقت کے تکبر میں، وہ اپنی میجارٹی کے تکبر میں تھے، وہ اپنے مال کے تکبر میں تھے، وہ اپنے عہدوں کے تکبر میں تھے۔ اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو للکارتے تھے، مسلمانوں کی ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کے عمرے بھی ان لوگوں نے بند کر دیا تھا ایک حد تک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اکنامک پر ایک ضرب لگانی ہے، اس پہ قبضہ کرنا ہے، اس کی کمر توڑنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام یہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے شام کو جانے والا جو راستہ ہے وہ مدینے سے ہوتا ہوا جاتا ہے، اور جتنے اور راستے ہو سکتے تھے ان تمام راستوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکروں کو بھیجنا شروع کر دیا، ان کے اکنامک کو توڑنے کے لیے، ان کے قافلوں پر حملے کرنے کے لیے اور ان کے قافلوں کو لوٹنے کے لیے پوری پوری اسکیل بنائی گئی، پورا ایک پلان بنایا گیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا۔ وہ کیسے کام کیا انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی وہ یہ کہ ان راستوں پر اگر یہ معلوم ہوتا کہ قافلے آ رہے ہیں تو لشکر یہاں سے جاتا، قافلے یہاں سے جاتے، ان سے مزاحمت ہوتی، ان سے لڑائی ہوتی، یا پھر ان سے ان کا مال چھینا جاتا یا ان کو ڈرایا جاتا۔ لیکن ایک اور بات یہ کی کہ ان راستوں پر ہمیشہ چاہے وہاں سے قافلے گزر رہے ہوں یا نہ گزر رہے ہوں، کچھ گشتی قافلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے، کچھ ملٹری کے ایسے دستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے، فوج کے اور سپاہیوں کے، کہ وہ خالی جائیں اور وہاں سے راؤنڈ مار کر آئیں، تاکہ یہ جو ان راستوں پر جو قبیلے ہیں ان قبیلوں کو یہ بتا دیا جائے کہ مسلمان اب پچھلی حالت میں نہیں ہے کہ نہتہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے، وہ بھی حملہ کرنا جانتے ہیں، ان سے نمٹنے کی، ان سے بھیڑنے کی تم کوشش نہ کرنا، یہ بتانے کے لیے ایک ایک دستہ جاتا اور پھر وہاں سے واپس آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف کے جو قبائل تھے اور مکے سے شام جانے کے درمیان کے جو قبائل تھے، جو خاندان تھے، ان خاندانوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان خاندانوں سے معاہدے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ اگر تم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور مدینے والوں پر کوئی حملہ کرے گا تو تم بھی ہمارا ساتھ دو گے، نہ ہم تم پر تلوار اٹھائیں گے اور نہ تم ہم پر تیر اٹھاؤ گے۔ اس طرح کی دوستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبیلے والوں سے کی، گاؤں والوں سے کی۔ جتنے راستے پر یعنی کہ مکے سے لے کر ملک شام جانے کے راستے پر جتنے قبائل تھے ان میں سے اکثر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کا ہاتھ ملایا، اور وہ لوگ بھی تیار ہو گئے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی جا رہی ہے، ان کی فوج بڑھتی جا رہی ہے، اللہ رب العزت ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، وہ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ تو اب کفار کو یہ لگنے لگا،
مشرکین کو یہ لگنے لگا کہ اب ذرا بات کھٹی آکھڑی ہونے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہتے ہیں، اس لیے کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں جس مذہب کے بھی ہوں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، مدینے والوں کے ساتھ ہیں، اور ہماری جو شاہ راہ ہے جس سے ہمارے قافلے جاتے ہیں، جس سے ہمارا اناج جاتا ہے، جس سے ہماری تجارتی قافلے جاتے ہیں، اس پر بھی مسلمانوں کا تسلط ہے۔ تو اب ان کی گڑبڑی اور شروع ہو گئی، حسد اور بڑھنے لگا، جلن اور بڑھنے لگی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس تکبر کو ختم کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ہٹ درمی اور ضد کو ختم کرتے کہ ہم مسلمانوں کو ماریں گے کچلیں گے، وہ لوگ اور زیادہ اس میں کرنے لگے اور مسلمانوں کو ڈرانے اور دھمکانے لگے۔ تو اس وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد یہ تھا کہ قریش مکہ اپنے اس زعم سے دور ہو جائیں، اپنے اس تکبر کو ختم کر دیں، وہ اپنے آپ میں رہیں۔ اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم اسلام کا بول بالا کر سکیں، اسلام کی دعوت علی الاعلان دے سکیں، ہم کہیں بھی جائیں اور اسلام کی دعوت پیش کریں، ان کی مرضی ہے وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غزوات شروع کیے، سرایا شروع کیے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو چیزیں سیرت مبارکہ میں آتی ہیں، ایک کہتے ہیں سریہ۔ سریہ کا مطلب وہ ہے جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے لیکن صحابہ اکرام کو جنگ کے لیے بھیج دیا، کسی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، کسی قافلے کو روکنے کے لیے بھیج دیا، تو اس کو کہتے ہیں سریہ۔ دوسرا ہوتا ہے غزوہ۔ غزوے کا مطلب ہوتا ہے جس میں خود بنفس نفیس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں اور وہ بھی اس جنگ میں گئے ہوں، تو اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ تو کچھ سریہ اور کچھ غزوات شروع ہوئے۔ سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے چلے۔ یہ ایک سریہ ہے، سریہ سیف البحر، جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے امیر تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایک جھنڈی دی تھی، جس جھنڈی کا کلر بتایا جاتا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ سفید ایک پرچم تھا، سفید ایک جھنڈا تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو دیا اور دے کر ان کو وہاں سے روانہ کیا۔ حضرت حمزہ کے ساتھ 30 مہاجرین موجود تھے جو ان کے ساتھ اس دستے میں تھے۔ یہ سریہ تھا، یہ اصل میں چلا تھا، ایک قافلہ تھا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا مکہ مکرمہ، اس کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، ان کے پاس جو مال ہے اس کو چھیننے کے لیے اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں سے لڑنے کی تم کوشش نہ کرو، اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری اکنامک کی کمر توڑی جائے گی، تمہیں کنگال کر دیا جائے گا، تمہارا جو یہ راستہ تجارت کا ہے اس راستے پر حملہ ہوگا اور تمہیں تہس نہس کیا جائے گا۔ یہ باور کرانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اے مکے کے کفاروں، اے مشرکوں، اور اسلام کے اور مسلمانوں کے اور نبی کے دشمنوں، تم خاموش ہو جاؤ، تم اچھلنے جو جا رہے ہو تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، تمہاری زبان کھینچ لی جائے گی، تمہاری تلواریں چھین لی جائیں گی، تمہارے اکنامک کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ باور کرانے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں آس پاس کے جو قبیلے تھے وہ مسلمانوں کے دوست ہو چکے تھے۔ ایک قبیلہ ہے قبیلہ جہینہ، اس کے سردار کا نام محمود یا کچھ اور بتایا گیا ہے، اس نے اس جنگ کو ہونے سے روک دیا۔ ادھر 200 لوگ تھے، ادھر اس قافلے کے اندر 200 لوگ تھے اور ان کے پاس مال بھی تھا، تلوار بھی تھے، سب کچھ تھا، اور یہاں سے حضرت حمزہ چلے تھے۔ حضرت حمزہ کے ساتھ صرف 30 لوگ تھے، لیکن ان کی جرأت تھی، ان کی ہمت تھی کہ وہ ان سے جنگ کرنے، ان سے بھیڑنے یہ یہاں سے چلے تھے۔ لیکن جوہینہ نے بیچ میں آ کے دونوں کے ساتھ ایسا کچھ معاملہ کیا، ایسا کچھ کام کیا اور ایسا ربط پیدا کیا اور اس نے یہ جنگ ہونے سے محفوظ رکھا، یعنی کہ یہ جنگ نہ ہو سکی، یہ سریہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد بہت سارے سریے ایسے چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے۔ ایک غزوے کے بارے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، غزوہ ابوا، جو 70 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ اکرام تھے، لیکن یہ بھی جنگ نہ ہو سکی کسی وجہ سے۔ اصل میں جنگ کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوا کرتا تھا، اس قافلے کو ڈرانا، اس قافلے کو دھمکانا اور ایک رعب اور ایک ہیبت ڈلوانے کا یہ مقصد ہوتا تھا، لیکن اسی طرح سے وہاں پر بھی جنگ نہ ہو سکی۔ اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا، غزوہ صفوان۔
غزوہ صفوان کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوئی جس کی وجہ سے غزوہ بدر پیش آیا، جو کہ بہت بڑی جنگ ہے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہ مانی جاتی ہے۔ اور یہ جو سریے چلے اور یہ جو غزوات اس سے پہلے چلے، میں آپ کو بتانا بھول گیا، پورے جو غزوات تھے، سرایا تھے، وہ 47 تھے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے، لیکن صحابہ اکرام کو بھیجتے رہے۔ تو ایسی چھوٹی چھوٹی جو جنگیں تھیں یا بڑی جو جنگیں تھیں، ان میں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہ 47 تھے، 47 تھے، اور جن غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہ 27 تھے۔ 27 غزوات ایسے تھے جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ ایک اور غزوہ صفوان چلا، جو مشرکین نے مدینے کی چراگاہ، ان مشرکین نے ایک شرارت کی تھی، مدینے کی چراگاہ جہاں پر مدینے کے لوگوں کے مویشی، مدینے کے لوگوں کے اونٹ، بکریاں، جانور جہاں چرتے تھے، وہاں پر آ کر ان لوگوں نے کچھ مویشیوں، کچھ جانوروں کو ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے وہاں سے لے کے جانا شروع کیا ان لوگوں نے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو 70 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے، لیکن تاریخ کی بات تو یہ ہے کہ پیچھا کر کے نکلنے کے باوجود وہ لوگ ملے نہیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ایک معاملہ ہوا، جو معاملہ ہوا اس کو انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 32ویں قسط تھی، جس کے بارے میں آپ حضرات جان چکے۔